نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی جز نمبر 30 کا بقیہ نصف مکمل کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں مجسم قرآن بنا دے۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو ہمیں بھی اللہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ سورہ فجر سے شروع ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا، اونچے ستونوں والے عاد ارم جن کی مثل کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنائے تھے، اور میخوں والے فرعون، جو پیرامڈز ہمیں آج بھی فرعون کے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، تو تمہارے رب نے آخر کار ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب ایک اور آزمائش ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ رزق کی تنگی یا فراخی کا تعلق عزت اور ذلت سے نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر یکسار بنا دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گا، اور اس وقت سمجھنے کا کیا حاصل، اور وہ پھر کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اور اس دن اللہ سخت عذاب دے گا جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور ایسے باندھے گا کہ ویسے باندھنے یا پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف جو نفس مطمئن ہوگا اس سے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جائے میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے جس میں کہا گیا لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا، یعنی جہاں جانوروں کو بھی مارنا حرام ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا اور ان کو اذیت دینا کافروں نے حلال کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکے گا، اور مال اڑاتا ہے اور اس کو فخر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں، حالانکہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ اور پھر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور 2 راستے نمایاں کر کے صاف الگ الگ دکھا دیے، یعنی نیکی اور بدی کا راستہ۔ پھر اس کے بعد دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی اس نے ہمت نہ کی، اور پھر 2 طرح کے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی یہ دائیں بازو والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی، پھر چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ نمایاں کر دیتا ہے چیزوں کو، اور رات کی قسم جب وہ چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے، آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ اور پھر ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کے بات بتائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری جو نیکی ہے وہ اس پر الہام کر دی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ پھر سمود کا قصہ بتایا کہ کیسے انہوں نے سرکشی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کی قسم کھائی کہ جب وہ چھا جائے، دن کی پھر اس کے بعد کھائی کہ جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی قسم کھائی۔ پھر کہا تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، ہر ایک الگ راستے میں کوشش کر رہا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اسے ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا تو اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، لیکن راستہ آسان نہیں ہوگا لیکن اس کو آسان لگے گا، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ پھر فرمایا راستہ بتانا بے شک ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، سوائے اس بدبخت کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اس میں کوئی نہیں ڈالا جائے گا، اور اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو پرہیزگار ہے اور پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے
اور اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے وہ ضرور اس دن خوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، ہم نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ تمہارا رب تم سے ناراض ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، اور تمہارے لیے یقیناً بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور مالدار کر دیا، لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھٹکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، یعنی اپنے قوم کی گمراہی دیکھ کر جو دکھ اور کرب اندر اللہ کے نبی کو ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے اس کا سدباب کیا۔ پھر کہا تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واقعی ایسا بلند کیا کہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مستقل دنیا میں پکارا جاتا ہے اذانوں میں۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو۔ پھر سورہ 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی، قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ سب وہ چیزیں یا وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا تھا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی یہ سب چیزیں اور جگہیں گواہ ہیں کہ انسان کو اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انبیاء کو دیکھا جائے تو اس کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے نیچو نیچ کر دیا، اسفل سافلین میں کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد سورہ علق ہے جس میں پہلی وحی بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے جو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کی تھی، اس پہ تبصرہ کیا ہے اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو سخت جھوٹی اور خطا کار ہے تو اپنے حامیوں کی ٹولی کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ پھر آیت سجدہ ہے کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات ہرگز نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب تلاش کرو۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے جس میں بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو 83.3 ایئرز بنتے ہیں، یعنی اٹس اے لائف ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت ایسی ہے جیسے وہ عمر بھر کر رہا ہے عبادت۔ پھر سورہ بینہ ہے، اس میں اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، انہیں اللہ کی طرف سے ایک رسول اور وہ پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو پہلی کتاب دی گئی تھی ان میں اختلاف برپا ہوا اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور اللہ نے ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی صحیح اور درست دین ہے۔ پھر بتایا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بدترین خلائق ہیں۔ جو ایمان لے اور نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں، رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں پائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ پھر سورہ زلزال ہے جس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک بار کی زمین بہت زوردار طریقے سے ہلا ڈالی جائے گی، اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اس روز اعمال سب کے دکھائے جائیں گے، ذرا برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، بدی بھی کی ہوگی ذرا برابر تو اس کو دیکھ لے گا۔ پھر سورہ عادیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو صبح صبح نکل کے ڈاکے مارتے تھے ان کے گھوڑوں کی قسم کھائی کہ پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں اور کسی مجمع میں جا گھستے ہیں۔ پھر ان چیزوں پر قسم کھا کے کہا حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، یعنی غلط سے غلط کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس دن کو یاد کرو جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، سینوں میں جو کچھ ہے برآمد کر لیا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یقیناً اس روز ان کا رب خوب باخبر ہوگا۔ اس
کے بعد سورہ قاریہ ہے جس میں پھر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ بہت عظیم حادثہ ہوگا، لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں یا پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جو میزان ہے اس کا بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ تبصرہ کیا کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اسی فکر میں لبے گوڑ تک پہنچ جاتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سب چیزیں بیکار تھیں جب تم سامنے آنکھوں سے اپنے جہنم کو دیکھ لو گے بالکل یقین کے ساتھ، تو اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو یہاں تمہیں دی گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا پانی اور یہ چھاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت جامع صورت ہے، جس میں زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی سارے انسان خسارے میں صرف ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے جس میں کہا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر لعن طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، استغفر اللہ۔ پھر کہا جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر اسے رکھا، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچ جائے گی، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے، یعنی پریشر کوکر میں جیسے کوئی چیز گلائی جاتی ہے بند کر کے۔ پھر سورہ فیل ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی واقعہ پورا اس کے ساتھ قرآن میں کوٹ ہے کہ یمن کا جو گورنر تھا ابرہا، وہ کیسے اس نے چڑھائی کی کوشش کی اور ہاتھیوں کے لشکر لے کر آیا، ہاتھی عرب میں دیکھے نہیں تھے کسی نے، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے، کتنا بڑا حملہ ہے، لیکن اللہ نے صرف چھوٹی چھوٹی ابابیل جیسے پرندے بھیج کے پکے ہوئے مٹی کے کنکر ان پر برسائے اور ان کا حال ایسا ہو گیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اور لوگ کہتے ہیں بعض کہ وہ سپیڈ اتنی تھی، اتنی اوپر سے پھینک گئے تھے اس لیے ایسا ہوا، بعض کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیزیز تھی، کوئی چیچک ٹائپ کی ہے، کیا تھا، لیکن بہت برا حال ان کا، بہت بری تباہی ہوئی۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا، یعنی قریش کے جو پوری سسٹیننس تھی سسٹم کی وہ ان کی تجارت پہ تھی، اور تجارت ڈیپینڈ کرتی تھی ٹریولنگ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں یہ سہولتیں دیں کہ جاڑے اور گرمی دونوں میں تم سفر کرتے ہو اور بہترین تجارت کرتے ہو، یہ اس گھر کی وجہ سے، نہ جو خانہ کعبہ وہاں تھا اس وجہ سے ان کو یہ پریویلیجز ملی ہوئی تھیں کہ امن اور چین رہتا تھا۔ پھر سورہ معون ہے جس میں کہا تم نے دیکھا اس شخص کو آخرت کی جزا و سزا کو جو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے کسی کو، اللہ رحم کرے۔ پھر سورہ کوثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، اور تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی بیٹا تو ہے نہیں اور اپنے خاندان سے بھی کٹ گئے ہیں اس دین کی تبلیغ کی وجہ سے، تو یہ ان کا تو باقی نہیں رہے گا نام۔ اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں صدیوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے جو محبت سے اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے صبح شام، اور اللہ تعالیٰ نے کثرت انہیں ہر چیز میں عطا کی، ان کی امت میں بھی اور ان کی تمام نعمتوں میں، اور پھر قیامت کے دنوں نے یہ حوض عطا کیا جائے گا جس کا پانی ایسا ہوگا کہ جس نے پی لیا ایک بار تو اسے پھر ابد تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ کافرون ہے جس میں کہا گیا کہ صاف کہہ دو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی جو بیچ کی راہ نکالنے کی کفار کوشش کر رہے تھے، تو کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہہ دو کہ شرک اور توحید کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی نہیں جا سکتی، تو میرا راستہ بالکل الگ ہے، تمہارا بالکل الگ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری ایسی سورت ہے جو پوری ایک ساتھ ریویل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 مہینے پہلے نازل ہوئی، اور اس کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تسبیح میں اور تحلیل میں مشغول ہو گئے تھے۔
اس میں کہا گیا جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اے نبی تم دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توبۃ النصوح عطا کرے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، جس میں ابو لہب کو بتایا گیا کہ نامراد ہو گیا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ڈالی جائے گی اور گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ ام جمیل کے بارے میں نازل ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بد زبانی بھی کی اور یہ دونوں بہت اذیت دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایمان نہ لایا تو یہ نامراد ہو گیا۔ پھر سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت پہ بات کی ہے کہ کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ ایسی سورہ ہے کہ اس میں پورا جو توحید کا لیسن ہے وہ کنسنٹریٹ کر کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حفاظت کے لیے دشمنوں سے۔ اس میں صبح کے رب سے پناہ مانگی گئی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اور پھر سورہ ناس میں کہا کہ پناہ مانگو انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دونوں صورتیں پڑھ کر اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور پھر ہاتھ جسم پہ پھیرتے تھے سونے سے پہلے، اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ساری کوشش قبول کرے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ حجتا لنا یا رب العالمین، آمین۔